मेरी सारी सोनी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, हमारी जो है ना दोपहर हो चुकी है। मैं इनको स्कूल भेज के सो गई थी, फिर अभी उठी हूँ तो अभी ये स्कूल से आई हैं। तो स्कूल से आते ही इन्होंने कहा कि मम्मा हम बिल्कुल फ्रेश हैं, हमें नींद नहीं आ रही, आज हमें सुलाए मत। तो मम्मा ने कह दिया चले ठीक है, मुझे जो है ना क्लास कुरान की जब आप क्लास लेंगी उस टाइम आपकी जो है ना आंखों में नींद नहीं होनी चाहिए, फ्रेश बैठना है कुरान के लिए और ट्यूशन के लिए भी फ्रेश जाना है। तो प्रॉमिस किया इन्होंने आज मेरे साथ कि हम फ्रेश ही रहेंगे। नींद तो मैं कहती हूँ कि इनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी उठते हैं ये लोग कि इस टाइम आके 1 घंटा 2 घंटा भी सोती हैं तो फ्रेश हो जाती हैं कुरान की क्लास के लिए और ट्यूशन के लिए। लेकिन आज इनको हो रहा है कि नहीं मम्मा आज हम फ्रेश हैं, आज हम फ्रेश हैं। फ्रेश भी इस खुशी में है क्योंकि इनके स्कूल में हो रहा है कंपटीशन स्पीच का, जो इन्होंने की है याद, वो भी मैं अभी जो है ना ये सुनाने के लिए बैठी हैं कि मम्मा हम अपने व्लॉग में डालेंगे, हम अपने जो है ना फ्रेंड्स को सुनाएंगे ये स्पीच। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है आप सुना दीजिएगा, पहले हम जो है ना स्टार्ट कर लेते हैं व्लॉग। अच्छा जी, उसके बाद मैं सबका थैंक्सफुल करना चाहूँगी उन लोगों का जिन्होंने Assalamualaikum. My name is Aisha Deen. I am from grade. Today's my topic is कायदे-ए-आज़म। तारीख से बहुत सी ऐसे शख्सियत गुजरी हैं जिन्होंने हमारी दिलों में जगह बनाई। कायदे-ए-आज़म उनमें से एक अजीम हस्ती हैं। कायदे-ए-आज़म वो इंसान थे जिनकी मेहनत की वजह से आज हमें हमारा मुल्क नसीब हुआ है। कायदे-ए-आज़म ने मुसलमानों को अंग्रेज़ों की गुलामी से निजात दिलाई थी और मुसलमानों को आज़ादी और बहादुरी से ज़िंदगी गुजारने की तरीका सिखाया। इन्हीं की वजह से हम आज अपने मुल्क पाकिस्तान में आज़ादाना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कायदे-ए-आज़म ने मेहनत के ज़रिए साबित किया कि कोई काम नामुमकिन नहीं। उन्होंने नौजवानों को भी काम और मेहनत की तलकीन की है। हमें भी चाहिए इसी अजीम हस्ती के नक्शे कदम पर चलकर कामयाबी हासिल करें। थैंक यू। My name is Inaya Adil. I am from Assalamualaikum. टॉपिक कायदे-ए-आज़म। तारीख की अजीम शख्सियतों में कुछ ऐसे लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने क़यादत का एक खास रंग और अपनी खास रवायत खुद पैदा की हैं, जिसमें कायदे-ए-आज़म बहुत मारूफ हैं। कायदे-ए-आज़म वो अजीम हस्ती हैं जिसकी वजह से हमें हमारा मुल्क पाकिस्तान नसीब हुआ। कायदे-ए-आज़म ने मुसलमानों की आज़ादी के लिए जो मेहनत की है वो हम भूल नहीं सकते। उन्होंने अपनी बीमारी की परवाह न करते हुए भी मुसलमानों को अलग वतन जैसे नेमत से नवाजा है। कायदे-ए-आज़म ने मुसलमानों को हमेशा बहादुरी और आज़ादी के साथ जिंदगी को बसर करने का हुक्म दिया है। कायदे-ए-आज़म ने नौजवानों को हमेशा काम करने का हुक्म दिया है। कायदे-ए-आज़म एक ऐसी अजीम हस्ती है जिसने मुसलमानों को बहादुरी के साथ सर उठाकर जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। तारीख गवाह है, ऐसी शख्सियत हमेशा लोगों के दिलों में राज करती है, जो लोगों को राह दिखाती है। कायदे-ए-आज़म इनमें से एक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आशा इनाया ने आप लोगों को जो है ना अपनी स्पीच सुनाई है और इंशाल्लाह ताला इस व्लॉग में मैं आप लोगों को वज़ाइफ भी बताऊंगी जो मैंने अदील की जॉब के लिए किए थे। और मैं चाहूँगी उन बहनों की भी परेशानी, उन बहनों की भी मुश्किल हल हो जो मेरी तरह परेशान हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम आ रहे हैं। कुछ बहनें तो मुझसे नाराज़गी का भी इजहार कर रही हैं कि आप वज़ाइफ नहीं बता रही हैं, हमें वेट है और आप वज़ाइफ नहीं बता रही हैं। तो मैं ज़रूर बताऊंगी और इंशाल्लाह ताला तसल्ली से आराम से बैठ के बताऊंगी, क्योंकि मैं चाह रही थी ये जो चीज़ है ना आराम से बैठ के बताने वाली चीज़ है, तो इस वजह से मैं ना
सुकून वाले टाइम का इंतज़ार कर रही थी। बीच में बस वो फेरी भाभी के व्लॉग बनना शुरू हो गए थे, तो इस वजह से वो शेयर करने पड़े मुझे। तो आज के व्लॉग में मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और मैं चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने अगर मेरी मुश्किल इन वज़ाइफ से अगर हल की है, तो इनके ज़रिए आप लोगों की भी मुश्किल दूर हो। और मैं वज़ाइफ इसलिए नहीं बताऊँगी कि मैं बहुत ज़्यादा नेक हूँ, मैं जो चीज़ बताऊँगी वो कबूल होगी, ऐसा नहीं है। मैं उन बहनों की खातिर बताऊँगी जिनकी रिक्वेस्ट आ रही है, जिनकी जो परेशान हैं, जिनकी सर पे मुश्किल है मेरे जैसी, मैं उनके लिए ये शेयर करूँगी। और ये सदका जारिया भी है, और इसका सवाब कुछ मुझे भी मिलेगा, इस लालच में मैं बताऊँगी। और मैं कहती हूँ कि इन चीज़ों को जल्द से जल्द शेयर करना चाहिए हमें, कि ताकि किसी के काम आ सके हम लोग। और मोहम्मद साहब को अभी आ रही थी पिशी, और मैं इनको कराने जा रही थी। और मैंने नोट कैसे किया, ये जो है ना, हर बच्चे का एक अंदाज़ होता है, जब वो उनको पिशी आ रही हो, जब उनको पोटी आ रही हो, तो हर बच्चे का एक अपना अंदाज़ होता है। उनके एक्शन से पता चल जाता है, माँओं को तो पता चल जाता है कि अब इनको पोटी आ रही है या पिशी आ रही है, नोट कर ही लेती है माँ। ये टांगे बंद करने लग जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और पाँव की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। इनको होता है कि अभी पिशी आ जाएगी, तो मैं इनको जो है ना पहचान लेती हूँ कि इनको पिशी आने वाली है। तो अभी मैं इनको लेके जा रही थी वाशरूम। और पोटी का ये होता है कि ये कोना ढूंढते हैं, और कोने में जाके कहीं ना कहीं छुप के जो है ना, किसी के सामने नहीं, छुप के इनको बैठना होता है, और पाँव के तलवों पे बैठ जाते हैं। ये जो है ना इस तरह से पोटी करना शुरू कर देते हैं, तो वो भी मैं पहचान लेती हूँ, इनका जो है एक्शन होता है। तो इसी तरह मैं कहती हूँ ये भी एक स्टेप है माँओं के लिए आसान और इजी समझने के लिए अपने बच्चे को। इनको बिठा दिया और इनको पिशी आ भी गई है ना, मम्मा ने सही पहचाना था। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, मोहम्मद ने पिशी वॉशरूम में की है, क्लैपिंग, यस। और ये सो गई हैं, प्रॉमिस करके सो गई हैं। पे मोहम्मद को खिलाया चिकन पास्ता, और अब ख़त्म होने लगा है, इनका भी हो गया है पेट पूजा। ठीक है जी, पेट भर गया इनका। अब इनकी मौके का इंतज़ार करेंगे हम कि कब अपने एक्शन में बैठेंगे। आज डिनर में कुछ भी नहीं बनाया, और आदिल साहब आते हुए ये लेकर आए हैं सऊदी मतम, जो हम जाके वहाँ खाते हैं। तो आज मैंने आदिल साहब को कहा कि बस लेकर आ जाएं, घर पे लेकर आ जाएं, क्योंकि जो है ना बच्चे अभी जा रहे हैं ट्यूशन, तो हम बैठ के खा लेंगे। बच्चों को मैंने सैंडविचेस बना के दिए हैं, वो खाए हैं बच्चों ने, और पास्ता भी रखा था, बच्चों ने वो खा लिया। और मैंने और आदिल ने अपने लिए, मैंने कहा चलें हम सऊदी मतम खा लेते हैं, राइस खा लेते हैं, चावल मुर्गी जिसको बोलते हैं ये लोग। अच्छा जी, ये तो मैंने हमेशा दिखाया ही है, तो बस अभी मैं और आदिल यही खाने लगे हैं। अच्छा जी, यहाँ जो मैं वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ, वो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, जिस तरह मेरी परेशानी हल हुई है, मैं चाहती हूँ आप लोगों की भी मुश्किल परेशानी हल हो जाए। तो आदिल साहब की जॉब के लिए जो मैंने वज़ाइफ किए थे, वो मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर, ये सारे A to Z। अच्छा जी, आदिल साहब की जॉब के लिए जो सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी, सबसे पहले तो मैंने नीयत यही की थी कि यार अब मेरे हस्बैंड की जॉब का जो मसला बना है वो हल हो जाए, कहीं ना कहीं से खुशखबरी आ जाए, कहीं ना कहीं से रिस्क के दरवाजे खोल दे। और मैंने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था वो मैंने रोज़ों से स्टार्ट किया था, मैंने रोज़े रखना शुरू कर दिए थे। उसके बाद आप लोगों को जैसे पता है कि मैं एक नमाज़ फ़िक्स नहीं कर सकती थी वजीफ़े के लिए, कि मैंने इसी नमाज में ही बैठ के पढ़ना है। कभी मोहम्मद तंग करते हैं, कभी अहमद तंग करते हैं, छोटे बच्चों का साथ है, अल्लाह को सब पता है। तो मैंने जिस नमाज में सहूलत अपने लिए समझी, मैंने पढ़ लिया। तो नमाज में ये होता था कि मैं अगर ज़ोहर पढ़ रही हूँ, ज़ोहर में मुझे टाइम मिल जाता था, तो मैं उसमें सूरत यासीन पढ़ती थी। सूरत, ये तो 5 सूरा है मेरे पास, सूरत यासीन आती है सबसे पहले, ये इसमें सूरत यासीन में पढ़ती थी। सूरत यासीन को मैं पढ़ती थी शुरू से, बिस्मिल्लाह से शुरू करती थी, यासीन से पढ़ती थी। अक्सर आप लोगों ने ये वजीफ़ा सुना भी होगा, मुबीन तक पढ़ती थी। ये पहला मुबीन यहाँ आ गया है। पहला मुबीन जब मैं पढ़ लेती थी, फिर मैं दूसरे मुबीन में जाने से पहले मैं पढ़ती थी दोबारा शुरू से। ये मैं दोबारा पढ़ के दूसरे मुबीन तक जाती थी। ठीक है जी, इसमें 7 मुबीन आते हैं। ये देखिए, ये दूसरा मुबीन आ गया। अब तीसरे मुबीन पे जाने से पहले मैं शुरू करती थी दोबारा स्टार्ट से, उसके बाद तीसरे मुबीन तक आ जाती थी। फिर उसके बाद आपने दोबारा चौथे मुबीन तक जाना है, इसी तरह शुरू से पढ़ के। तो इस तरह ये इसमें आते हैं 7 मुबीन, और इस तरह ये हमारी सूरत यासीन कंप्लीट होती है 7 मरतबा।
اچھا اس کے بعد آ جاتی تھی عصر میں اگر مجھے ٹائم پڑھنے کا نہیں مل رہا ہے، احمد کو بھی دیکھنا پڑتا تھا، ولاگنگ بھی کرنی پڑتی تھی اور کھانا بھی تیار کرنا پڑتا تھا. تو یہ چیز تھا کہ یہ چیز آتی تھی کہ میں دیکھتی تھی کہ اگر مجھے اس میں ٹائم نہیں مل رہا ہے تو میں 100 مرتبہ بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیتی تھی. تسبیح میں میرے پاس بہت ساری ایسی چیزیں تھیں، ایسی صورتیں تھیں میں پڑھ لیتی تھی، جیسے کہ جو ہے ربی انی لیما انزلتا الیہ من خیر فقیر، یہ 100 دفعہ پڑھ لیتی تھی اور بیٹھ کے رو کے دعا کر لیتی تھی، اللہ سے گڑ گڑا کے اللہ کو واسطے دے دے کے میں جو ہے نا دعا کر لیتی تھی. اس کے بعد جی مغرب آ جاتی ہے. مغرب میں اگر ٹائم مجھے مل جاتا تھا تو میں پڑھتی تھی منزل پڑھ لیتی تھی. مغرب میں اکثر مجھے ٹائم کم ہی ملتا تھا کیونکہ افطار بھی مجھے کرنی ہوتی تھی اور مجھے جو ہے نا عدیل صاحب اور آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہے کہ کھانا جو ہے نا ہمارے یہاں 6 بجے ہی ہو جاتا ہے، 7 بجے تک ہی ہو جاتا ہے. تو اس وقت سب کو بھوک بھی لگ جاتی تھی، بچوں کو کھانا بھی ریڈی ہو جاتا تھا میرا، تو میں اس وقت کھانے کی تیاری کر لیتی تھی اور اپنی افطار کر لیتی تھی. اس سے پہلے میں مغرب میں کافی گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں کر لیتی تھی رو رو کے، کیونکہ مجھے افطار کرنی ہوتی تھی اور وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس میں مجھے جتنی اللہ سے باتیں کرنی ہوتی تھی، جتنی دعائیں کرنی ہوتی تھی میں مغرب میں ہی کر لیتی تھی. اور آ جاتی ہے عشاء میں مطمئن ہوتی تھی کہ مجھے اب تھوڑا ٹائم ملے گا بچوں کو سلانے کے بعد سکون سے، تو اس وقت جو ہے نا میں بیٹھ کے اپنے جو ہے نا وظائف جو مجھے کرنے ہوتے تھے کر لیتی تھی. جو منزل ہے وہ عشاء کے بعد میں ڈیلی پڑھتی تھی. منزل مشکلات کے لیے، پریشانی کے لیے، بیماریوں کے لیے، ٹھیک ہے جی، ہوتی ہے، اور نظر بد کے لیے بھی ہوتی ہے. منزل کا پانی دم کر کے میں بچوں کو بھی پلاتی تھی، عدیل بھی پیتے تھے اور میں خود بھی پیتی تھی. اچھا جی، منزل کو پڑھ کے آپ گھر کے کونوں میں بھی چھڑ کے تو نظر بد اور حسد ساری چیزیں دور ہو جاتی ہیں، گھر محفوظ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز میں کرتی تھی. اور عدیل صاحب کو میں نے بیری کے پانی پہ امی نے بھی، میری مدر ان لو بھی ہمارے ساتھ تھی ان دنوں میں، وہ بھی پڑھ لیتی تھی، دم کر لیتی تھی، میں بھی کر لیتی تھی. تو عدیل صاحب کو نہلایا ہے ہم نے اس سے، بیری کے پتوں سے. اچھا جی، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر میری بہن مجھ جیسی میری بہن اگر کوئی پریشان ہے تو ان کے یہ کام آ سکیں یہ ساری چیزیں. اچھا جی، باقی یہ تسبیحات رہ جاتی ہیں. اچھا عدیل نے کیا وظائف کیے ہیں؟ عدیل نے یہ وظائف کیے ہیں کہ عدیل نے ایک وقت اپنا مقرر کر لیا تھا. اس وقت جاب تو تھی نہیں، عدیل کے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا، تو وہ دن میں ایک ٹائم انہوں نے فکس کر لیا تھا. اور اس وظیفے کے لیے ایک ٹائم فکس ہوتا ہے کہ 41 دفعہ بیٹھ کے سورۃ مزمل، جو ٹائم آپ کو آسان لگے، ایزی لگے، کیونکہ اس میں بات نہیں کرنی ہوتی ہے، بات چیت نہیں کرنی ہوتی ہے، بیچ میں بھی، شروع میں بھی، آخر میں بھی. آپ اپنا جو ہے نا آرام سے اسی پہ فوکس کریں. 41 دفعہ سورۃ مزمل 3 دن بیٹھ کے عدیل نے وہ پڑھی تھی. اس کے بعد جی تسبیحات آ جاتی ہیں. تسبیحات میں یوں سمجھ لیں کہ میرے چلتے پھرتے ربی انی لیما انزلت الیہ من خیر فقیر یہ مسلسل میرے منہ میں رہتی تھی. اور جی ربی انی مغلوب فانتصر، یہ جو میں نے پڑھی تھی یہ مجھے کسی نے کومنٹس میں بتائی تھی، میرے ویورز نے، میں ان کی شکر گزار ہوں. یہ بھی میں نے چلتے پھرتے جو ہے نا اپنے منہ میں رکھی تھی، جہاں تک کہ میں کھانا بھی پکا رہی ہوتی تھی، احمد کے ساتھ بھی بیٹھی ہوتی تھی، میں چائے بھی پی رہی ہوتی تھی، میرے دل دماغ میں یہ چلتی رہتی تھی تسبیحات. ظاہر سی بات ہے آپ کو جس چیز کی عادت ہو جائے وہ پھر آپ کے دماغ اور دل میں چلتی ہی رہتی ہیں چیزیں. اور درود شریف میں 100 دفعہ یا 200 جیسے ہی مجھے ٹائم احمد کو سلانے میں ملتا تھا، میں کلپ بنا کے موبائل اگر میں نے رکھ دیا ہے تو میں احمد کو بیٹھی سلا رہی ہوں، احمد کا سلانا میں ریکارڈ نہیں کر رہی ہوں، تو اس ٹائم پہ میں تسبیح بیٹھ کے پڑھتی تھی. اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ میں نے 101 دفعہ میں نے تسبیح پڑھنی ہوتی تھی دن میں. نعم المولا نعم النصیر، یہ آپ گوگل میں سرچ کر لیں، یہ ہے دعا. میں نے سرچ کر کے یہ سارے وظائف جو ہے نا میں نے ایک فولڈر بنایا ہوا تھا، میں جو ہے نا یہ بیٹھ کے پڑھتی تھی. تو 101 دفعہ میں یہ تسبیح کرتی تھی. اور جی ایک تسبیح ہے جو ہے سورۃ مریم کی 52 آیت ہے، آنن علیہ،
یہ 101 دفعہ آپ کسی بھی نماز میں دن میں ایک دفعہ بیٹھ کے پڑھیں. آپ کو اپنا کھویا ہوا جو مقام ہوتا ہے، آپ کو اپنا جو کھو جاتا ہے رتبہ، آپ کا جو آپ کا زندگی میں ایک مقام بنا ہوتا ہے، وہ آپ کو واپس مل جاتا ہے. 101 یہ وظیفہ آپ نے دن میں ایک دفعہ، ایک نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ 101 دفعہ کرنا ہوتا ہے. اچھا جی، یہ ہے وہ آیت، یہ دیکھیے آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی. سورۃ مریم کی آیت ہے اور 52 آیت ہے سورۃ مریم کی. اس کے بعد جی یہ والی جو ہے نا، مجھے قاری صاحب سے میں نے استخارہ بھی کروایا تھا، انہوں نے بھی مجھے کچھ وظائف دیے تھے. یہ والی، یہ بھی رزق کے لیے ہوتی ہے، یہ والی انہوں نے مجھے دی تھی پڑھنے کے لیے. وہ بھی میں پڑھ رہی تھی. اور یہ اللہم احسینی، یہ والی بھی دعا جو ہے نا انہوں نے مجھے دی تھی. اچھا جی، اس کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ، یہ والی بھی تسبیح میں نے کی تھی 100 دفعہ. تو بس یہ ہے. اور دعا جب میں مانگتی تھی، جب میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی تھی، اس سے پہلے میں سورۃ اخلاص 3 دفعہ درود شریف 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھتی تھی. اس کے بعد اللہ کے نام پڑھتی تھی. اس کے بعد میں اللہم انی اسألک پڑھتی تھی. یہ والی دعا پڑھ کے اس کے بعد میں اللہ سے دعا کرتی تھی. تو اس کے بعد جی یہ ساری دعائیں آ جاتی ہیں. اچھا جی، ایک اور وظیفہ تھا. یہ تو تسبیحات ہو گئیں رزق کے لیے، اور ایک یہ دعا تھی اللہم اغفرنی، یہ والی بھی رزق کے لیے دعا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ والی دعا. اچھا جی، جو ایک وظیفہ ہے جو عدیل صاحب نے کیا تھا اپنے لیے، اپنی جاب کے لیے، اور جن میری بہنوں کی مشکل ہے شوہروں کی جاب کی، وہ خود بیٹھ کے کریں اور شوہر ہی بیٹھ کے کریں. اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ سورۃ بنی اسرائیل کی سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 110، اور اس کے اول اور آخر میں پڑھنا ہے 11 دفعہ درود شریف، اور اس آیت کو پڑھنا ہے 13 دفعہ، اور عصر کی نماز کے بعد ہی بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور عدیل صاحب نے یہ کیا تھا، اور عدیل صاحب اب بھی اس کو کنٹینیو ہی رکھتے ہیں. تو وہ یہ ہے آیت نمبر 110 سورت بنی اسرائیل کی. ٹھیک ہے جی. اور اس کو 13 دفعہ پڑھنا ہے عصر کی نماز کے بعد، اور جی آخر اور اول میں 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے. تو وہ چیز میں کہتی ہوں میرے لیے بہت اچھی تھی کہ اگر آپ اس طرح پریشانی میں بھی وظائف کرتے ہیں، یا میں کہتی ہوں آپ کی عادت بھی بن جاتی ہے. ابھی بھی اللہ نے میری مشکل تو دور کر دی ہے، سارا کچھ آسان ہو گیا ہے. ابھی بھی میری عادت ہے، یقین مانیے میری اب عادت بن گئی ہے کہ جب میں نماز پڑھتی ہوں، میں سورۃ یاسین ویسے بھی نارملی مبین والی نہ پڑھوں، تو میں ویسے ہی نارملی نہ پڑھوں تو میرا دل کہتا ہے کہ نہیں، میں نے کچھ ادھورا چھوڑا ہے. کیونکہ عدیل کی 1.5 مہینہ جاب نہیں رہی، تو میں کہتی ہوں 40 دن آپ کے لیے کافی ہوتے ہیں ایک اپنے آپ کو ایک کام میں باندھنے کے لیے. جیسے نماز میں آپ 40 دن لگاتار نماز پڑھیں تو آپ کو ایک عادت ہو جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ مجھے ادھورا پن لگتا ہے، میں عشاء میں منزل نہ پڑھوں مجھے ادھورا پن لگتا ہے، اور میں بیٹھ کے بیچ میں دن میں درود شریف نہ پڑھوں. میری تسبیح ابھی بھی رکھی رہتی ہے میری ٹیبل سامنے، اس میں شیشے میں دراز میں رکھی رہتی ہے. میں اگر وہ بیٹھ کے نہ پڑھوں تو مجھے ادھورا پن لگتا ہے میرے ساتھ. مجھے اللہ نے اس پھرتے یوں سمجھ لیں کہ میں اللہ کو ہی یاد کر رہی تھی. تو مشکل وقت شاید آتا ہی اسی لیے ہے، آزمائش شاید آتی ہی اسی لیے ہے کہ ہمیں اللہ سے وہ قریب کر سکے. یہ ساری تسبیحات تھی میری جو میں نے ایک اپنا حساب بنایا ہوا تھا. جب بھی مجھے فری ٹائم بچوں سے ملتا تھا، ایما سے ملتا تھا، میں 100 دفعہ پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کر لیتی تھی. اور جی یہ میرا دن بھر کا جو ہے نا بنا ہوا تھا شیڈول. اور باقی ایک وظیفہ جو ہم نے کیا تھا
وہ تھا سوا کلو. میری دوست نے مجھے بتایا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کی جاب کے لیے انہوں نے بھی کیا تھا اور بہت ان کو اچھی خوشخبری ملی تھی. تو انہوں نے جب مجھ سے شیئر کی تو میں نے بھی یہ کیا تھا. تو میں آگے شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ گیہوں کا دانہ لیں جو چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے، جو چکی میں پسوا کے آٹا بن جاتا ہے. گیہوں کا دانہ چھوٹا چھوٹا، آپ وہ سوا کلو آپ نے لینا ہے. خود ہی پڑھا ہے ہم نے، باہر کے کسی بھی لوگوں کو بلا کے نہیں پڑھا ہے، ہم نے خود ہی بیٹھ کے پڑھا ہے. میرے بچوں نے، میں نے، عادل نے. گیہوں کے اوپر اللہ الصمد، ہر ایک دانے پہ اللہ الصمد. پڑھے ہوئے دانے آپ جو ہے الگ کرتی جائیں، اور جو پڑھنے ہیں وہ آپ بے شک آپ دن میں ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک مٹھی پڑھ لیں. آپ کو ایک ہفتہ لگتا ہے، آپ کو 3 دن لگتے ہیں، 4 دن، آپ آرام سے یہ کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے اس میں. اور اللہ الصمد، اللہ الصمد جب یہ سوا کلو پہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ جو ہے نا یہ دانہ کبوتر کا پسندیدہ ہوتا ہے، تو میں نے کبوتروں کو جا کے ڈالا تھا. آپ مچھلیوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، اس میں تھوڑی سی چینی مکس کر کے آپ مچھلیوں کو بھی ڈال سکتے ہیں، آپ کبوتروں کو بھی ڈال سکتے ہیں. میں نے کبوتروں کو ڈالا تھا. اچھا جی، نیت دار و مدار رکھتی ہے. باقی مجھے پتہ ہے اس میں کومنٹس بہت سارے آنے والے ہیں اس ویڈیو میں کہ آپ یہ وظائف کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، آپ اس طرح کیا بتا رہی ہیں. آپ کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا، کچھ لوگوں کو اچھا بھی لگے گا. یہ اپنا اپنا ایک یقین ہوتا ہے، عبادت کا طریقہ ہے. یہ کوئی الٹا سیدھا ہم نہیں پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کے ہی کلام ہیں، یہ اللہ کی ہی تسبیحات ہیں، اللہ کو یاد کرنے کا ہی طریقہ ہے. اور اگر ہم اپنا ان دنوں میں میرا یقین مانے، میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا، میرا کسی سے کوئی فون پہ رابطہ نہیں تھا، میرا کسی سے کوئی گھر میں میرا بات چیت بہت کم ہوتی تھی. میری سب سے گزرے ہیں وہ جس میں نے اللہ کو بہت زیادہ شدت سے یاد کیا ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے، کہتے ہیں نا کہ جب سر پہ مشکل آتی ہے تبھی آپ کو اللہ شدت سے یاد آتا ہے. تو میں اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اللہ کے بہت قریب ہو گئی ہوں. میں نے دنیا داری چھوڑ دی تھی، میں نے اللہ کے ہم قریب ہو سکیں. تو بس یہی ہے کہ ایک تو ہوتا ہے وظائف، کچھ بھاری بھی ہوتے ہیں وظائف جن کے لیے آپ کو اجازت لینی پڑتی ہے، آپ ایسے نہیں کر سکتے. میں نے یہ نارملی چیزیں میں نے اپنے لیے سٹارٹ کر دی تھی، جو جس پہ میرا دل مانتا تھا میں پڑھ لیتی تھی، جو میرے منہ میں آتا تھا میں پڑھ لیتی. اور آپ لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں مجھے بتائیں کہ یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، یہ پڑھیں، آپ کی مشکل حل ہوگی. وہ بھی تسبیحات ہم نے منہ پہ رکھی ہوئی تھی. ہم میاں بیوی کو بس یہ ہوتا تھا کہ بس ہماری مشکل حل ہو جائے، ہم یہ پڑھ لیں ہماری مشکل حل ہو جائے، ہم وہ پڑھ لیں ہماری مشکل حل ہو جائے. اور اسی نیت سے ہی پڑھتے تھے تو حل ہو بھی گئی. تو بس یہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ نیک ہیں تو ہماری اللہ سنتا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ تو اپنے ہر بندے کو اپنے 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے. اور مشکل وہ اتنی بڑی کسی کو بھی اپنے بندے کو نہیں دیتا ہے جو اس کی برداشت سے باہر ہو. اتنی ہی مشکل دیتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. اور اللہ نے ہمیں بہت جلدی اس مشکل سے نکالا ہے. میں جتنا بھی اس ذات کا شکر کروں کم ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نوکری ہی سب کچھ ہوتی ہے. چاہے میں کہتی ہوں پاکستان ہو، دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہو، نوکری سب سے مین چیز ہے. نوکری ہے تو سب کچھ ہے. اچھا جی، یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے جو وظائف تھے، جو اپنی دعائیں تھیں، جو میرا اور اللہ کا معاملہ تھا، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. وہ اس لیے کیا ہے کہ شاید آپ لوگوں کو ہیلپ مل سکے. اور آپ لوگوں نے بہت زیادہ مجھے کومنٹس کیے تو میں نے بتایا ہے. انسٹاگرام پہ میری کچھ بہنیں ناراض ہو رہی تھی کہ آپ نے اس ولاگ میں بھی وظائف نہیں بتائے، آپ نے کیا کیا وہ نہیں بتایا. تو میں نے اس وجہ سے جو ہے نا یہ معاملہ اپنا کھول کے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، ورنہ یہ معاملہ میرا اور اللہ کا ہی تھا. تو بس اچھا جی، نیت سچی ہے آپ لوگوں کی سننے کی بھی، میری بتانے کی بھی. تو ہم ایک دوسرے کی ہیلپ ہی کرنا چاہ رہے ہیں، بس دکھاوا تو کوئی بھی نہیں کر رہا ہے. تو بس یہ سب کچھ ہے. اور میں نے جو سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے کیا ہے وہی آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر. اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے تو آپ لوگ دعاؤں میں یاد رکھتے ہی ہیں اور آپ لوگ بھی میری دعاؤں میں شامل ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول عطا فرمائے، ہم سب کی پریشانیاں دور عطا فرمائے. اگر میری کچھ بہنیں پریشان ہیں تو میری تہ دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی مشکلیں دور عطا فرمائے اور جلد سے جلد ان کے شوہروں کی جو ہے نا رزق کے دروازے ان کے لیے کھول دے. آمین. اوکے جی، اللہ حافظ.